اگر آپ نماز میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اس سورت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے میں ذرا سی بھی مسٹیک آپ کے ایمان کو ختم کر سکتی ہے اور آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جو سورہ کافرون ہے نا، اس کا جب نزول ہوا ہے وہ اس ٹائم میں ہوا ہے کہ ایک مرتبہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو آپ وہ لوگ جنہیں ہم پوچھتے ہیں آپ ان کو برا کہنا یا ان کو غلط کہنا یا ان کی عبادت سے روکنا بند کر دیں۔ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے لات منات عزا ان کی آپ عبادت کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، تو جبریل علیہ السلام اس سورت کو اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اور قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا؟ یا ایھا الکافرون، کہ اے لوگوں، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرنے والا ہو۔ جو اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق ہے، تو وہ بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی کافر ہی کہا جائے گا شریعت کے اکارڈنگ، شریعت کے حساب سے۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور سن لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر اور ہم اپنے دین پر۔ آخری فیصلہ یہ کہ وہ خدا رحمان جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے سب کو زندگی عطا کی، وہی سب کا مالک و مختار ہے۔ اگر یہ بات تم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو تو لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر خوش رہو، میں اپنے دین پر، تمہارا دین پھر الگ ہے، ہمارا دین پھر الگ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اگر یہاں پر کسی بندے نے مسٹیک کر دی اور کہہ دیا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ بندہ کا تعلق اسلام سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ شخص جس کا اسلام سے تعلق ہو تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا، اور اگر اس کی زبان سے یہ الفاظ، یہ کلمات نکل بھی جائیں تو اس کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسٹیک تو ہو سکتی ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہو پھر وہ جان بوجھ کر ایسا عقیدہ رکھ کر اس بات کو کہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اتنا میں ضرور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان صورتوں کے اندر ذرہ برابر بھی مسٹیک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں نا، جن الفاظ میں ذرہ برابر شک و شبہ ہو سکتا تھا، ان الفاظ کو ہی تبدیل کر دیا۔ جیسے کچھ لوگ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری طرف نظر کریں، ہماری رعایت کریں، ہمیں تنبیہ کریں، ہمیں سمجھائیں، تو یہ عین کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کے دشمن تھے وہ کہتے تھے آ کر رائنا، رائنا کا مطلب غلط نکلتا ہے، گندا نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہی بدل دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، تاکہ اب کوئی بدلنا بھی چاہے نا اس لفظ کو تو نہیں بدل سکتا۔ تو بہت زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو قرآن ہم کو اچھے سے سیکھ کر اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ قرآن کریم میں ایسے الفاظ آتے ہیں جو ذرا سی مسٹیک سے اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی انسان سے ایسا ہوتا ہے، ایسی غلطی ہوتی ہے، تو جان بوجھ کر تو بندہ کرے گا نہیں، اگر بھول کر بھی ہو رہی ہے تو ایسی مسٹیک سے بچیں۔ بہتر سلوشن یہی ہے کہ قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھنے والے بنیں۔ میں ایک بار سورہ کافرون پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کو بغور سنیے۔ اس میں اگر آپ کوئی بھی مسٹیک کرتے ہیں مد میں، غنے میں، اخفے میں، تو آپ لوگ اس کا سدھار کر لیں۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، بغور آپ لوگ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔